ایک سوال، پوری قرآن میں 114 صورتیں ہیں۔ اللہ نے ہزاروں لوگوں کا ذکر کیا، فرعون کا ذکر کیا پر نام نہیں لیا، قارون کا ذکر کیا پر نام نہیں لیا، نمرود کا ذکر کیا پر نام نہیں لیا، لیکن ایک انسان ایسا تھا جس کا نام اللہ نے خود لیا، سیدھا قرآن میں ہمیشہ کے لیے۔ یہ وہ شخص تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چاچا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کا گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر صرف ایک گلی دور تھا، اور یہ وہ شخص تھا جس نے اپنی پوری زندگی اس نور کو بجھانے میں لگا دی جو آج بھی روشنی دے رہی ہے۔ آج ہم بات کریں گے سورہ المسد کی، وہ سورت جو صرف 5 آیتوں میں ایک پوری کہانی کہہ دیتی ہے، اور وہ سورت جو آج تک قرآن کے معجزہ کا سب سے بڑا زندہ ثبوت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں۔ پارٹ فرسٹ، مکہ کی وہ صبح۔ سوچئے ایک بار، مکہ آج سے 1400 سال پہلے صبح کی پہلی روشنی ابھی صرف پہاڑوں کے پیچھے سے جھانک رہی تھی۔ بازار میں دکاندار اپنے سامان سجانے لگے تھے، بچے گلیوں میں دوڑنے لگے تھے، عورتیں اپنے دروازوں کے پاس بیٹھ کے باتیں کر رہی تھی، اور ایک شخص، ایک اکیلا انسان صفا کی پہاڑی پر چڑھ رہا تھا۔ اس کے قدم بھرے تھے مگر آنکھیں روشن تھیں۔ وہ جب پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا تو اس نے ایک لمحے کے لیے رک کے پورے مکہ دیکھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں وہ جانتا تھا، یہی اس کے قبیلے کے لوگ تھے، یہی اس کے خون کے رشتہ دار تھے۔ اور پھر آواز آئی، یا صباحا۔ مکہ میں یہ الفاظ سن کے لوگ جانتے تھے کوئی بڑی بات ہے، کوئی خطرے کی بات ہے۔ لوگ اپنی اپنی جگہوں سے نکلے، کون ہے، کیا ہوا؟ اور جب وہ سب جمع ہو گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال پوچھا، اے لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک بڑی فوج چل کے آ رہی ہے تو کیا تم میرا یقین کرو گے؟ اور وہ سب ایک ساتھ بولے، ہاں بے شک آپ صادق ہیں، آپ آمین ہیں۔ اور تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو پھر میں تمہیں خبردار کرتا ہوں ایک ایسی آگ سے جو آنے والی ہے، ایک ایسی آگ جس سے بچنے کا راستہ صرف ایک ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت۔ پورے میدان میں خاموشی چھا گئی، اور پھر وہ آواز آئی، غصے سے کانپتی ہوئی، نفرت سے بھری ہوئی، تباً لک یا محمد، تیری تباہی ہو یا محمد، کیا اسی لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا؟ یہ آواز تھی ابو لہب کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چاچا کی۔ پارٹ 2، ابو لہب کون تھا؟ ابو لہب کا اصلی نام تھا عبد العزیٰ بن عبد المطلب، لیکن دنیا جانتی تھی اسے ابو لہب کے نام سے، یعنی آگ کا باپ۔ وہ مکہ کا سردار تھا، امیر تھا، طاقتور تھا، معجزہ تھا، اور سیدھی بات کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ سب سے بڑا سپورٹر ہو سکتا تھا اگر وہ چاہتا۔ لیکن جب نبوت کا آغاز ہوا، ابو لہب نے چنا دشمن بننا، اور وہ کوئی عام دشمن نہیں تھا، ہر وقت تیار، ہر جگہ حاضر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی میلے میں جاتے، ابو لہب پیچھے ہوتا۔ وہ لوگوں سے کہتا، یہ میرا بھتیجا پاگل ہو گیا ہے، اس کا ایک لفظ مت سننا۔ ایک بار اس نے بازار کے لوگوں کو مینج کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جائیں اور انہیں پتھروں سے مارے۔ سوچو، اپنے ہی چاچا نے یہ کیا، اور وہ یہاں بھی نہیں رکا۔ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے شوہر تھے، انہیں حکم دیا، طلاق دو آج ہی، ابھی، ورنہ میرا چہرہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اور وہ بیٹوں نے اپنی بیگم کو طلاق دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو یہ درد صرف ایک باپ کا درد تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ پارٹ 3،
ام جمیل کا نام، اور اب بات کرتے ہیں ام جمیل کی۔ اصلی نام تھا عروہ بن حرب، ابو سفیان کی بہن، ایک بڑے قبیلے کی بیٹی، اور وہ کمال کی خوبصورت تھی۔ لوگ کہتے ام جمیل اپنے گلے میں ایک بہت قیمتی ہار پہنتی تھی، ہیرے جواہرات سے لدا ہوا۔ لیکن اس ہار کا استعمال وہ کیا کرتی تھی؟ وہ کہتی تھی یہ ہار میں اس شخص کو دوں گی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا ہوگا اور میرا ساتھ دے گا۔ ہار انعام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے بدلے، اور ایک رات کی اندھیری میں وہ گلی میں گئی، وہ گلی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح گزرتے تھے، اور اس نے اپنے ہاتھ سے کانٹے بکھیر دیے خاموشی میں، نفرت کی اندھیری میں۔ یہ تھی ام جمیل، وہ عورت جس نے اپنی پوری انرجی، اپنا پورا ہار، اپنا وقت، اپنے رشتے، سب کچھ ایک ہی کام میں لگا دیا، حق کو دبا دینے میں، نور کو بجھانے میں۔ اور اللہ نے اس عورت کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ پارٹ 4، آیت پلس تلاوت پلس تفسیر، سورہ المسد۔ قرآن کی 111ویں سورت، صرف 5 آیتیں، صرف 23 الفاظ، لیکن ان 23 الفاظوں میں اللہ نے جو خود کہا وہ پوری تاریخ میں کسی اور کے بارے میں کبھی نہیں کہا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت فرسٹ، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اردو ترجمہ، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ برباد ہو گیا۔ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ برباد ہو گیا۔ رکو ایک پل یہاں، اللہ نے ہاتھ کیوں کہا؟ سر کیوں نہیں کہا؟ دل کیوں نہیں کہا؟ سوچو، ایک سپاہی کو ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، دوسرے ہاتھ میں ڈھال، ایک سے حملہ کرتا ہے، دوسرے سے بچتا ہے۔ اگر دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، نہ حملہ کر سکتا ہے، نہ اپنا بچاؤ کر سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح ابو لہب کے پاس 2 ہاتھ تھے، ایک میں اس کی دولت تھی، دوسرے میں اس کی اولاد تھی۔ ان دونوں سے وہ زندگی بھر لڑتا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور اللہ نے کہا دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، دولت بھی اولاد بھی۔ پہلی بار تب آیا، یہ تھا اندازہ آنے والے انجام کا۔ دوسری بار تب آیا، یہ تھا فیصلہ، سیلڈ، فائنل ہو چکا۔ آیت 2، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اردو ترجمہ، کام نہیں آیا اس کا مال، نہ جو اس نے کمایا۔ ابو لہب اکثر فرمایا کرتا تھا، اگر یہ قرآن سچ ہے تو میں اپنا سارا مال دے دوں گا اور جہنم سے اپنی جان چھڑا لوں گا۔ وہ دولت کو اپنا بچاؤ سمجھتا تھا، اور اللہ نے جواب دیا سیدھا، تیری دولت تیرے کام نہیں آئی۔ اور یہاں کسب کا لفظ بہت خاص ہے۔ کسب یعنی وہ جو خود اپنی محنت سے حاصل کیا ہو۔ اسکالرز نے کہا یہاں کسب سے مطلب ہے اس کی اولاد، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی سب سے بہتر کمائی اس کی اولاد ہے۔ تو اللہ نے ایک ساتھ کہہ دیا تیری دولت کام نہیں آئی، تیری اولاد کام نہیں آئی، وہ سب جس پر تو نے فخر کیا، جس پر تو نے بھروسہ کیا، وہ سب اندھیرے میں ڈوب گیا۔ آیت 3، سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ۔ اردو ترجمہ، وہ ضرور داخل ہوگا بھڑکتی سولوں والی آگ میں۔ وہ ضرور داخل ہوگا ایک آگ میں جو بھڑکتی ہوئی سولوں والی آگ ہے۔ سَيَصْلَىٰ، سا کا لفظ ہے عربک میں فیوچر ٹینس کا یقین ہے، یہ کوئی احتمال نہیں، یہ فیصلہ ہے۔ اور یہاں ایک اور نکتہ سوچو، اس کا نام تھا ابو لہب یعنی آگ کا باپ۔ وہ زندگی بھر اس لقب پر فخر کرتا رہا اور آخرت میں وہی آگ اس کی منزل بنی، جس نام پر فخر تھا وہی اس کا انجام بنا۔ آیت 4، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ۔ اردو ترجمہ، اور اس کی بیوی لکڑیاں ڈھونے والی اپنے سر پر، اور اس کی بیوی لکڑیاں ڈھونے والی اپنے سر پر۔ اللہ نے یہاں ام جمیل کا سیدھا نام نہیں لیا
صرف کہا اس کی بیوی کیوں، کیونکہ وہ اکیلی نہیں تھی، وہ اپنے شوہر کی سوچ کی، اپنے شوہر کی نفرت کی، اپنے شوہر کے ظلم کی ساتھی تھی۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے جو ساتھ چلتے ہیں دنیا میں، وہ ساتھ ہی پہنچتے ہیں آخرت میں بھی، چاہے اچھائی میں چاہے برائی میں۔ حمالۃ الحطب، لکڑیاں ڈھونے والی۔ حمالہ، یہ صرف ایک کام کرنے والی نہیں، یہ وہ ہے جو بار بار کرے، کیونکہ اس دنیا میں جمیل یہی کرتی تھی، اپنے شوہر کی نفرت میں بار بار آگ بھڑکاتی، بار بار نئے طریقے نکالتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے۔ تو آخرت میں وہی کام ملے گا جو اس دنیا میں کیا، دنیا میں جو بیجا آخرت میں وہی کاٹے گی۔ آیت 5 فی جیدہا حبل من مسد، اردو ترجمہ، اس کے گلے میں رسی ہوگی، موج کی رسی، اس کے گلے میں رسی ہوگی، موج کی رسی۔ جد، یہ لفظ عربک میں صرف گلا نہیں کہتے، یہ خاص طور پر وہ گلا کہتے ہیں جو خوبصورت ہو، جو زیور سے لدا ہو۔ سوچو جمیل اپنے گلے میں قیمتی ہار پہنتی تھی، اور وہ ہار وہ اس انسان کو دینے کا وعدہ کرتی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آئے۔ گلے، زیور، ہار، عزت، اور اللہ نے کہا اس کے گلے میں ہار نہیں رسی ہوگی۔ حبل من مسد، موج کی رسی، سختی بھری، تکلیف دینے والی۔ دنیا میں ہار سے اس نے لوگوں کو خریدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے لیے، آخرت میں اسی گلے میں وہ رسی ہوگی جس سے وہ اپنے ہی آگ کے لیے لکڑیاں ڈھوئے گی۔ پارٹ 5، قرآن کا معجزہ۔ اور اب وہ بات جو اس صورت کو صرف ایک تاریخ ہی نہیں بلکہ قرآن کے معجزے کا زندہ ثبوت بناتی ہے، سنو اس سے دھیان سے۔ یہ صورت نبوت کے 10ویں سال میں نازل ہوئی، مطلب ابو لہب ابھی زندہ تھا، جمیل بھی زندہ تھی، دونوں طاقتور تھے، اور اللہ نے قرآن میں لکھ دیا کہ ابو لہب جہنم میں جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ یہ سن کے ابو لہب نے کیا کیا؟ اس نے ہنسا، تانا مارا، کہاں ٹوٹے میرے ہاتھ، ایک دم ٹھیک ہیں۔ لیکن یہاں وہ اہم سوال ہے جو سوچنے والا ہے۔ اگر ابو لہب کے اندر ذرہ بھر بھی عقل ہوتی تو وہ یہ کر سکتا تھا۔ وہ ایک دن اٹھ کے کہتا میں مسلمان ہوا، اور قرآن غلط ہو جاتا، یہ صورت جھوٹ ثابت ہو جاتی۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا، نہ ابو لہب نے کیا، نہ جمیل نے کیا، نہ ایک دن کے لیے، نہ ایک لمحے کے لیے۔ 23 سال ابو لہب زندہ رہا اس صورت کے نازل ہونے کے بعد، اور اس نے ایک بار بھی یہ قدم نہیں اٹھایا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو اپنی مخلوق کا علم ہے، اللہ کو پتہ تھا یہ دل اب واپس نہیں آئے گا، اور اس لیے اللہ نے اسے قرآن میں سیدھا نام لے کے ہمیشہ کے لیے لکھ دیا۔ یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ پارٹ 6، ابو لہب کی موت۔ بدر کے بعد اور پھر آئی بدر کی جنگ، سال 2 ہجری۔ ابو لہب خود بدر نہیں گیا تھا، اس نے اپنی جگہ ایک دوسرے کو بھیجا تھا۔ لیکن جب بدر میں مکہ کے سردار دھول میں ملے، جب وہ طاقت جو پوری عربیہ میں راج کرتی تھی ایک دن میں بکھر گئی، تب ابو لہب کو یہ خبر ملی، اور جس دن یہ خبر پہنچی اسی ہفتے ابو لہب بیمار پڑا۔ عدسہ، وہ بیماری جو جسم پر پھوڑے لاتی تھی، جس نے ناسور ہوتے تھے، جو چھونے سے پھیلتی تھی، اور مکہ والوں نے اس سے چھونے سے انکار کر دیا۔ وہ وہی ابو لہب جو ایک وقت مکہ کے رعب تھا، وہ تنہا پڑا رہا۔ اس کے بیٹوں نے آ کر کہا بابا ہم آپ کو گھر کے اندر نہیں رکھ سکتے۔ وہ شخص جو پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا کرنے کی کوشش کرتا رہا، خود آخری وقت میں تنہا تھا، اور جب وہ گزرا کافی دن بعد
جب بو آنے لگی تب کسی نے کچھ پتھر مارے اور مٹی ڈال دی۔ دور سے وہ آدمی جو سوچا کرتا تھا کہ میری دولت بچائے گی، میری اولاد بچائے گی، میرا نام بچائے گا، وہ اکیلا بے موقع بے عزت گیا۔ قرآن سچ تھا، قرآن سچا تھا، قرآن ہمیشہ سچا رہے گا۔ پارٹ 7، آج کی زندگی کا سبق۔ آج ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اور اب بات کرتے ہیں اپنی زندگی کی پہلا سبق، ساتھ دینا۔ ساتھ دینا بھی ذمہ داری ہے۔ جمیل نے خود ہاتھ سے کچھ نہیں کیا، اس نے صرف ساتھ دیا تھا، صرف آگ کو فیول کیا تھا، صرف نفرت کی آنچ کو بھڑکایا تھا، اور اللہ نے اس سے بھی قرآن میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھوایا۔ آج ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں، کیا ہم کسی کی غیبت میں ہاں کرتے ہیں؟ کیا ہم کسی کے بارے میں اور لفظ جوڑتے ہیں؟ یاد رکھیے، آنچ بھڑکانے والا اسی آگ میں جاتا ہے۔ دوسرا سبق، کوئی نہیں بچائے گا۔ ابو لہب نے سوچا میری دولت بچائے گی، میری اولاد بچائے گی، میرا نام بچائے گا، اور قرآن نے ایک آیت میں جواب دے دیا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ نہ تیری دولت کام آئی، نہ تیری اولاد۔ آج ہم بھی سوچیں، کیا ہم سوچ کے چل رہے ہیں؟ بینک بیلنس ہے، گاڑی ہے، رشتہ دار ہیں، کیا ڈرنا؟ ابو لہب کے پاس سب کچھ تھا اور سب کچھ چلا گیا۔ تیسرا سبق، حق سے منہ مت مارو۔ ابو لہب کا اصلی مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ کسی انسان سے ناراض تھا، وہ حق سے ناراض تھا، سچی بات سے ناراض تھا۔ اور آج جب بھی ہم سچی بات سن کے کان موڑ لیں، جب بھی قرآن کی بات آئے اور ہم چرکٹ مار کے نکل جائیں، جب بھی اپنی زندگی میں حق کی آواز کو دبائیں، تو سوچنا کہیں ہم بھی وہی راستہ تو نہیں چن رہے ہیں۔ سورہ المسد، صرف 5 آیتیں، صرف 23 الفاظ، لیکن ان 23 الفاظوں میں ایک انسان کی پوری زندگی کی تباہی ہے، ایک عورت کی نفرت کی پوری داستان ہے، اور قرآن کے حق ہونے کا زندہ ثبوت ہے۔ جب بھی نماز میں یہ سورت پڑھیں تب سوچیں، میں کہاں کھڑا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا ان کے خلاف؟ کیونکہ یہ سورت صرف ابو لہب کی کہانی نہیں ہے، یہ سورت ہے ہر اس انسان کا آئینہ ہے جو حق کو جانتے ہوئے بھی اپنی آنکھ بند کر لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کو ابو لہب کی راہ سے بچائے، اور اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے جو نور کو پھیلاتے ہیں، جو آگ نہیں روشنی بناتے ہیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔